بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے لیے UPTGT کی ایک ٹیسٹ سیریز چلائی جا رہی ہے، تو اسی کے تحت ہم آپ کے لیے آج ایک اور سوال نامہ لے کر آئے ہیں۔ چلیے آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، کون سی مثنوی لکھنؤ سے لکھی گئی؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 گلزار نسیم۔ یہ کس کی ہے؟ یہ دیا شنکر نسیم کی ہے۔ اور سیف الملک بدیع الجمال یہ کہاں سے لکھی گئی تھی؟ یہ لکھی گئی تھی پنجاب سے۔ یہ پنجاب سے لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال، اندو کس افسانے کا کردار ہے؟ یہ سوال آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بار بار دہرایا جا رہا ہے، مطلب کہ یہ آتا ہی آتا ہے کسی بھی ایگزام میں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 آنندی۔ یہ کس کا ہے؟ یہ بیدی کا ہے۔ کس کا افسانہ ہے؟ یہ بیدی کا۔ آنندی جو ہے وہ بیدی کا افسانہ ہے، اور اس کا کردار جو ہے وہ کون سا ہے؟ اندو۔ اس کو اس طریقے سے آپ یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ 3-4 بار ریپیٹ ہو چکا ہے۔ آنندی افسانہ ہے کس کا؟ بیدی کا، اور اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے اندو۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کس کی شہرت صوفی شاعر کی حیثیت سے ہے؟ صوفی شاعر کس کو کہا جاتا ہے وہ بتانا ہے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 درد۔ درد کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، فراق گورکھ پوری کا پورا نام کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 رگھوپتی سہائے۔ اور فراق جو ہے وہ کیا تھا ان کا؟ وہ ان کا تخلص تھا۔ ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ رگھوپتی سہائے جن کا نام ہے ان کا تخلص کیا تھا؟ تو ان کا تخلص یا کس کا تخلص ہے؟ تو یہ فراق جو ہے ان کا تخلص ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کس شاعر کا تخلص پجاز تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 عصمت اللہ خاں۔ اگلا سوال، لندن کی ایک شام کس کی نظم ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 فیض احمد فیض۔ اگلا سوال، شہزادہ جہان عالم کس داستان کا کردار ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 فسانہ عجائب۔ یہ کس کی ہے؟ رجب علی کی، رجب علی بیگ سرور کی، صبرس ملا وجہی کی۔ اگلا سوال، آثار الصنادید کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 یہ کس کی تصنیف ہے؟ شبلی کی۔ یہ کس تحریک سے وابستہ تھے؟ یہ علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال، بانگ درا کس شاعر کا نام بتائیے؟ بانگ درا کے شاعر کا نام بتائیے۔ تو بانگ درا کیا ہے؟ بانگ درا ضرب کلیم اور ارمغان حجاز یہ کس کے شعری مجموعے ہیں؟ یہ اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 اقبال کا۔ یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ پہلا شعری مجموعہ ہے۔ یہ کب لکھا گیا تھا؟ 1924 میں، اور یہ پہلا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول کون سا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 توبۃ النساء۔ امراؤ جان ادا کس کا ہے؟ یہ عبدالحلیم شرر کا ہے۔ اداس نسلیں کس کا ہے؟ عبداللہ حسین کا ہے۔ اور آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ہے۔ یہ قرۃ العین حیدر کا ہے، اور اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ہے۔ اگلا سوال، غالب کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ اس کا جواب تو آپ سبھی جانتے ہوں گے۔
اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3۔ غالب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اکبر آباد، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آگرہ۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آگرہ میں۔ کب پیدا ہوئے تھے یہ؟ 27 دسمبر 1797 کو یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 15 فروری 1869۔ وفات کہاں ہوئی تھی ان کی؟ دہلی میں۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سا افسانہ پریم چند کا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4، پوس کی رات۔ یہ کس کا افسانہ ہے؟ یہ پریم چند کا ہے۔ لاجونتی کس کا بھی ہم نے دیکھا تھا؟ یہ بیدی کا ہے۔ کالو بھنگی کس کا ہے؟ یہ رزاق کا ہے۔ اور ایک فلانگ لمبی لڑکی یہ کس کا ہے؟ یہ انتظار حسین کا ہے۔ اگلا سوال، انارکلی ڈرامہ کے مصنف کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3، امتیاز علی تاج کا یہ ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سا ناول قرۃ العین حیدر کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، آگ کا دریا۔ خدا کی بستی کس کا ہے؟ یہ شوکت صدیقی کا ہے۔ شوکت صدیقی کا ہے یہ۔ اگلا سوال، نون میم راشد کا پورا نام کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3، نذیر محمد۔ اگلا سوال، غبار خاطر کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، ابوالکلام آزاد۔ یہ کیا ہے؟ یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، آغا حسن کس صنف کی وجہ سے مشہور ہیں؟ آغا حسن جو ہیں یہ ایک مشہور اور معروف ڈرامہ نگار ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں دیا گیا شعر کس شاعر کا ہے؟ یہ بہت ہی مشہور اور معروف شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، مومن۔ یہ مومن خان مومن کا شعر ہے اور اس کے بدلے ہی غالب اپنا دیوان دینے کو تیار تھے۔ اگلا سوال، عدل جہانگیر کس کی نظم ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، سرور جہاں آبادی۔ اس میں یہ کس کے اوپر ہے؟ یہ تاریخی جو مغل بادشاہ ہیں نا جہانگیر، ان سے متعلق اس میں لکھی گئی یہ تصنیف ہے۔ اگلا سوال، ذیل کے شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیاں میرے آگے ہیں۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4، تضاد۔ اس میں متصاد کی صنف ہے۔ اگلا سوال، غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، باز نان گفتگو، یعنی کہ ناز نخروں کی ادا کی باتیں کرنا۔ اگلا سوال، طوائف کس کی مشہور نظم ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، جوش کی۔ اگلا سوال، مصحفی کا اصل وطن کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4، امروہہ۔ اگلا سوال، نجم الدولہ دبیر الملک خطاب کس شاعر کو ملا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، ذوق۔ اور یہ انہیں کب ملا تھا؟ جب یہ بہادر شاہ ظفر کے نے ان کو یہ خطاب ان کے دربار سے وابستہ تھے نا، تب ان کو یہ خطاب ملا تھا۔
بہادر شاہ ظفر کے دربار سے۔ اگلا سوال، کس شاعر کی وفات کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 مومن خان مومن۔ اگلا سوال، کس نے مرثیہ کو مسدس کی حیثیت عطا کی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 سودا۔ مرثیے کو مسدس جس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، آتش کس کے شاگرد تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 مصحفی۔ اگلا سوال، سخندان فارس کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 حافظ شیرازی کی یہ تصنیف ہے۔ یہ کیا ہے؟ فارسی شعراؤں کا کیا ہے؟ تذکرہ ہے۔ یہ فارسی کا کیا ہے؟ تذکرہ۔ اگلا سوال، مثنوی علی نامہ کا موضوع کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 علی عادل شاہ ثانی کے واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگلا سوال، شعر شور انگیز کا تعلق کس شاعر کے اشعار کی تعبیر و تشریح سے ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 میر تقی میر۔ اور یہ شعر شور انگیز جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ شمس الرحمن فاروقی کی ہے۔ کس کی ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کی، جس میں انہوں نے میر تقی میر کی کس پہ شاعری پر اشعار کی تعبیر کی ہے و تشریح کی ہے۔ کس کی ہے یہ؟ شمس الرحمن فاروقی کی۔ اگلا سوال، ملا وجہی کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 سبرس۔ اگلا سوال، نیر ننگ خیال کے مصنف کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال، بوتیکا کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 افلاطون۔ اگلا سوال، اردو معلیٰ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ کس کا؟ سر سید کے۔ سر سید کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، کس افسانہ نگار نے طوائف کو بطور خاص افسانوں کا موضوع بنایا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 بیدی، راجندر سنگھ بیدی۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سا افسانہ قرۃ العین حیدر کا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 رزو باجی۔ فوٹوگرافر کس کا ہے؟ غلام عباس کا ہے۔ اور بند راستے کس کا ہے؟ یہ انتظار حسین کا ہے۔ اور گرم کوٹ کس کا ہے؟ رشید امجد کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ رشید امجد۔ فوٹوگرافر غلام عباس۔ اور بند راستے انتظار حسین کا ہے۔ اگلا سوال، اسیر ہرز کس کا ڈرامہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 طالب بنارسی کا یہ ڈرامہ ہے۔ آغا حشر کاشمیری کا تو کون سا ہے؟ خوبصورت بلا اور سلور کنگ ان کا مشہور ڈرامے ہیں۔ دوسرا امتیاز علی تاج کا کون سا ہے مشہور ڈرامہ؟ انارکلی۔ حبیب تنویر کا ہے آگرہ بازار۔ یہ ان کے خاص ڈرامے ہیں۔ اگلا سوال،
चचा छक्कन का खालिक कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 अमानत लखनवी। और इन्हीं का कौन सा है? इंद्र सभा भी है। इंद्र सभा जो है ना वो बहुत मशहूर ड्रामा है। अगला सवाल, हबीब तनवीर का ड्रामा है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 आगरा बाजार। अगला सवाल, गौतम नीलंबर किस नॉवेल का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 आग का दरिया। ये किसका है? अभी हमने देखा था ना, खुर्रतुल लैन हैदर का ये नॉवेल है। और सब गुज़िश्ता ये किसका है? ये है अस्मत चुगताई का। ये किसका है? अस्मत चुगताई का नॉवेल है। ज़िद्दी किसका है? ज़िद्दी कृष्णचंद्र का है। और उदास नस्ल है अब्दुल्ला हुसैन का। ये किसका है? अब्दुल्ला हुसैन का। शब गज़ीदा ये किसका है? अस्मत चुगताई का। ज़िद्दी है कृष्णचंद्र का। तो बच्चों आज के सवालनामे में आपके इतने ही सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे और आप इनसे कहीं ना कहीं इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि कई सवालात इसमें ऐसे हैं जो बार बार दोहराए जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो जब आप इनको कंटिन्यू इन टेस्ट सीरीज़ को डेली देख रहे होंगे तो कुछ सवाल या कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो आपको इनको देखते ही देखते और सुनते ही सुनते ये आपको याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के सवाल समझ में आए होंगे और आपके लिए ये कारआमद साबित होंगे। शुक्रिया।